صفحہ نمبر 276، صفحہ نمبر 276۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، یہ 5 حروف اس سورہ کے شروع میں آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شورى ہے، اس کے بھی 5 حروف آتے ہیں شروع کے اندر، حروف مقطعات۔ ذکر رحمتی ربی کا ہم نے کل پڑھا تھا، ذکر کیجئے، یاد کیجئے اپنے رب کی رحمت کو۔ عبدہ، جو اس نے اپنے بندے کی، زکریا ذکری علیہ السلام کا۔ اذ نادا، جب پکارا اس نے، ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا آہستہ آہستہ۔ قالا، کہا ذکری علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں، منی، میری ہڈیاں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی، میری، واشتعل الراس، اور شعلہ مار رہا ہے، سفید ہو رہا، اور شعلہ مار رہا ہے، بھڑک رہا ہے، راس، میرا سر، شیبہ، سفید بالوں سے، ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، بدعائک، تجھ سے مانگ کر، ربی، اے میرے رب، شقیہ، نامراد، وانی، اور بے شک میں، خفت الموالیہ، ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے، اپنے موالی، اپنے رشتہ داروں سے میں ڈرتا ہوں، من ورائی، اپنے بعد، وقانت امراتی، اور ہے میری بیوی، آکرن، آکرن یہ بانجھ، فہب لی، پس دے مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولیہ، وارث، یعنی بیٹا مجھے دے اپنے پاس سے، یارثونی، وہ وارث ہو میرا، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور وہ وارث ہو آل یعقوب کا، وَاجْعَلْهُ، اور کر دے اس کو، ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم، یہ مریم علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر ہے کافی تفصیل کے ساتھ، اور مریم کے بارے کے اندر ہم سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ وہاں پر کیسے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر کہاں پر وہ پلی اور کہاں پر وہ گئی، یہ سارا ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ کے آئے ہیں۔ لیکن ہلکی سی تشریح کے لیے کہ مریم علیہ السلام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے اندر بڑے کامل مرد آئے ہیں، بڑے کامل مرد دنیا کے اندر، مردوں میں بڑے بڑے کامل آئے ہیں، لیکن عورتوں میں 2 ہی عورتیں کامل گزری ہیں، فرمایا ایک مریم علیہ السلام اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، فرمایا یہ کامل ہیں، ان کو فرمایا گیا، ان کی تعریف کی گئی۔ تو مریم علیہ السلام، یہ بچپن میں ان کی والدہ نے اپنا منت مانی کہ مجھے اللہ بیٹا دے، میں اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دوں گی، تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، وہ کہنے لگے یا اللہ بیٹا ہوتا وقف کرتی، بیٹی کو کیا کروں، بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ جو میں تجھ کو بیٹی دے دی ہے یہ تمام جہاں سے افضل ہوگی، فضیلت بتائی گئی۔ اور پھر مریم علیہ السلام، ان کو ذکر علیہ السلام کی کفالت کے اندر دے دیا گیا، جس کو وہ اللہ کے راہ میں وقف کرتے، ہم جس کو وقف کرتے ہیں نا اس کو درس بھی پڑھاتے ہیں، وہ مدارس میں جاتا ہے پڑھتا ہے، وہ جس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے اس کو بیت المقدس بھیج دیتے، ہیکل سلیمانی بھیج دیتے، وہاں پادری ہوتے، وہ اس کو تعلیم کرتے، اس کی نگرانی کرتے، اس کو سکھلاتے۔ مریم کیونکہ عورت تھی، اپنا بیٹی تھی، تو ان کی کفالت کے لیے پریشانی بن گئی، اور زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے اور ان کے زیادہ حقدار تھے، تو اس لیے ان کی کفالت میں آ گئیں۔ لیکن جب ان کی کفالت میں کیا گیا تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وہ بڑی رحمتیں ہوئی کہ جب یہ کمرے میں عبادت کرتی، اللہ کی طرف سے پھل اوپر سے آتے، اور ذکر علیہ السلام جب جاتے ان کو دیکھنے کے لیے لے کر جاتے کھانا پکانا، تو ان کے پاس آگے پھل پڑے ہوتے، بے موسم پھل، تو پوچھتے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، تو وہ کہتے تھے یہ میرے رب کا فکر ہے، میرے رب نے مجھے دیے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو جب انہوں نے ایسے کہا نا، تو ذکر علیہ السلام جو تھے بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً 100 کے اوپر تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو اللہ سے امید تھی دل کے اندر کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، نہ دے تو نبی کو نہ دے، کون لے سکتا ہے اللہ سے بیٹا،
کون دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے کے اندر آتا ہے، جن سے آج پوری دنیا جن کے داتا کے نام سے جانتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں ان کی کتاب، ان کی اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے ان کے، تو یا وہ جن کو تم دادا کہتے وہ خود اپنے بیٹے نہیں لے سکتا، تمہیں کیا دے گا؟ اور ذکر اسلام اللہ کے نہایت برگزیدہ نبی، وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے، کتنی دعائیں کی ہوگی دن رات، آپ خود کی ہوگی، اپنی آپ کی بیوی نے کی ہوگی، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں، اس وقت دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ولیہ، اللہ تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا تو مجھے اولاد دے سکتا۔ یعنی وقت کی بات ہوتی ہے، وقت کی، جب وقت دیکھو نا زندگی کے اندر، کبھی جب یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ جب انسان کیا دل راغب ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں سے انسان یا میں یہ کام نہیں کرنا، اب میں نے گناہ چھوڑ دینے ہیں، اب میں نے اللہ کی طرف توجہ کر لینی ہے، پھر انسان کو چاہیے اللہ سے مرادیں مانگ لے جو مانگنا ہے۔ وقت کی بات ہے، جب وقت آئے گا وہ لمحہ آئے، فرمایا بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں اللہ اس لمحے انسان سے مانگے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ لمحہ آیا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو، وہی ذکر کیا جا رہا ہے، ذکر رحمت ربی کا عبد زکریا، ذکر کیجئے رحمت اللہ کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بیٹے اپنے بندے ذکریہ پر کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو خفیہ، آہستہ آہستہ، چپ کے پتہ نہیں کتنا پکارا ہوگا کہ صبح کی نماز کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر، راتوں کو خفیہ چپ کے دل کے اندر پکارا ہوگا، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ یعنی یہ چپ کے پکارنا، یہ بھی ایک عجیب ہی ایک لطف ہے اس کے اندر، زبان سے کہنا، اونچی بولنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ خفیہ دل کے اندر اللہ کے ساتھ لو لگا لینی، اللہ سے تعلق بڑھا لینا، یہ بھی ایک نیا ہی انداز، بڑا اچھا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کا انداز بڑا پسند، وہی پکارتا ہے چپ کے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو اللہ سے ڈر ہوتا ہے، امید ہوتی ہے اللہ مجھے دے گا۔ جیسے وہ ذکر لگاتا ہے نا بخاری شریف کے اندر، وہ ایک لونڈی کا حضرت عائشہ کے پاس آتی تھی، کالی تھی، ایک شعر پڑا کرتی تھی، وہ وقت کیا تھا جب مجھے اللہ نے اس سے بچا دیا، وہ اپنا پیٹی بند ایک چیز تھی، اس کا نام لیتی تھی۔ تو عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ کیا ذکر کرتی ہو، شعر کیا پڑھتی ہو؟ کہنے لگی جب میں ایک فلاں قوم کی لونڈی تھی، تو اس کی شادی تھی اور جس کے ماں لونڈی تھی، وہ نہانے کے لیے گئی، مجھے ساتھ بھیج دیا گیا، اس نے ایک پیٹی بند باندھا ہوا تھا، اس کے اندر زیور لگا ہوا تھا، وہ نہانے گئی، وہ جو پیٹی بند تھا کوئی اٹھا کے چین لے گئی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ تو لے کے گئی تھی اور تو نے اٹھایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے مارا بھی، ذلیل بھی کیا، رسوا بھی کیا، کہنے لگے بتا دے نہیں تو تجھے ہم تلاشی لیں گے تو ننگا کر دیں گے۔ کہتی میرے دل میں خوف آیا، میں نے کہا یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی مجھے اس رسوائی سے، اس ذلت سے بچا سکتا ہے۔ کہتی میں نے دل میں پکارا اپنے رب کو، اسی وقت آسمان سے ایک چیل آئی اور اس نے لا کر وہ پیٹی سب کے سامنے پھینک، اور اللہ نے مجھے وہ عزت دے دی، مجھے اس ذلت سے بچا لیا۔ وہ شعر پڑھا کرتی تھی، مجھے اب شعر بھول گیا ہے۔ یعنی یہ چیزیں خفیہ پکارنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس کو بڑی قدر کرتا ہے انسان کی۔ قال ربی، وہ کہا، کہنے لگے جب اللہ نے کہا نا ذکر صاحب سے میں تجھے بیٹا دوں گا، وہ کہا قال ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لیکن بیچ میں امید بھی تھی، انسان تھے نا، انسان تھے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، 80-100 سال کی عمر ہو گئی ہے، بیوی میری بانج ہو گئی ہے، لم اکن بدعائک شقیا، یہ ہوتے ضد کرنی، یا اللہ تجھ سے مانگا شرمندہ کبھی نہیں ہوا، نمک کے میوس ہے، تجھ سے ہی مانگنا میں نے، یا اللہ تیرا ہی دار ہے، میں نے کہاں پہ جانا ہے، تو میری حاضر ہوئی کون کرے گا، میرے مشکل کچھ کون کرے گا، یا اللہ تیرا داتا ہی آئے کوئی نہیں، تو ہی دینے والا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ذکر علیہ سنت، یا اللہ تجھ سے مانگ کر آج کا موقع بھی محروم نہیں رہا، یا جو میں تجھ سے مانگا ہے، یعنی کیا انداز ہے، یا اللہ تو ہی دینا ہے، تو ہی دینے والا ہے، یا اللہ تو مجھے محروم نہیں کر، یا اللہ میں نے لے کے چھوڑنا۔ زندگی میں انسان مانگے، رات کو اٹھ کے دن کو اپنی ضرورت اللہ کے ہاں پیش کرے، یا اللہ میں مایوس ہوتا ہی نہیں تیرے رحمت سے، تو دینے والا ہے، تو میں تجھ سے لے کر رہوں گا، یا تو مجھے دے گا۔ انسان ضد پڑ جائے، ضد کرے، اللہ ضد کو قبول فرما لیتے ہیں انسان کی ضد کو۔ تو قال ربی انی وہن العظم، کچھ پوچھنا ہے بیٹے نے؟ اچھا آشا رکھیے گا۔ اچھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تجھ سے مانگا کبھی شرمندہ نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، مِنْ وَرَائِي جو میرے پیچھے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو میرے رشتہ دار ان میں کوئی ایسا لائق ہے ہی نہیں
کہ وہ میری اس وراثت کو سنبھال سکے، میرے اسے دینی فرائض جو فریضہ تو نے مجھے سونپا ہے میرے بعد وہ تیرے دین کی تبلیغ کر سکے، میرے بعد وہ تیرے دین کو آگے پھیلا سکے، اس نیکی کو آگے لے کر چل سکے، اس نبوت کا بار اٹھا سکے۔ یا اللہ میرے رشتہ دار میں کوئی ہے ہی نہیں، یا اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے دے جو وہ یہ کام کرے۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یا اللہ اگرچہ میری بیوی بانج ہے لیکن تو مجھے دے سکتا ہے اپنے پاس سے بیٹا، اور مانگا اور اللہ نے پھر دیا، بیٹا دیا۔ کون سا دیا؟ یحییٰ دیا۔ آگے پڑھیں گے اس کی کیا شان تھی، کیا فضیلت تھی۔ یارثونی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو یا اللہ تو اس کو بنا دے پسندیدہ۔ یعنی انسان کو بیٹوں کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے بیٹوں کو ہدایت دے دے، ان کے لیے یا اللہ بڑی ضروری ہے، بیٹوں کے اپنے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی۔ اب انسان کے پاس کوئی بات نہیں ہے، انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اونچ نیچ گناہ دکھ، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے یہ کام کیے، اس کا یہ مجھے دکھ ملے، اس گناہ کرنے کی بدولت، اس غلطی کی بدولت مجھے یہ نقصان ہوا۔ وہ بچوں کو سمجھاتا ہے، بچے کہتے ہیں نہیں تجھے نہیں پتا، ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ اس لیے بچوں سے دعا، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ بچوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ سمجھدار کر دے، یا اللہ برائیوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں۔ یعنی بچوں کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ یارثونی، میرے وارث ہوں، کس چیز کے وارث ہوں؟ کیا وہ دولت چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا وہ اپنا مال ان کا بہت جائیداد تھی؟ نہیں، علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث پاک ہے۔ کیا وارث ہیں؟ کہ علماء علم کے وارث ہیں، جو چھوڑ دیتا وہ علم ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت میں، وہ ان کی تقسیم نہیں کی جاتی، وہ جو امت اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے اپنا ترکہ چھوڑا، جو فدہ کا مال تھا چھوڑا، تو حدیث بھی سنا دی تھی، ابو بکر کو یاد تھی حدیث پاک، کیونکہ اس وقت جس کو یاد تھی وہ بعد میں اکٹھی کی گئی حدیثیں، سب کو یاد تھی، پھر ان کا ذخیرہ کیا گیا۔ ابو بکر کو یاد تھی، جب حضرت فاطمہ لینے کے لیے آئی تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا آپ کے بابا نے کہا تھا کہ جو انبیاء، جو نبی وراثت چھوڑتا ہے وہ تقسیم نہیں کی جاتی، وہ امت کے صدقہ ہوتی ہے، بیٹا آپ کا حق نہیں ہے، لیکن جو آپ کے بابا آپ کو دیتے تھے میں آپ کو دیتا رہوں گا، ویسے ملتا رہے گا آپ کو۔ اس کے اندر کیا بات تھی؟ کیا انہوں نے اتنا بڑا طوفان برپا کر دیا اس چیز کو لے کر؟ جی وہ بیٹی، وہ فاطمہ گئی، اس کے دربار میں گئی، وہ اللہ کے بندے کون سا دربار تھا؟ کتنا بڑا دربار تھا؟ جھوٹ بولتے ہیں، دربار تھا، مسجد تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ایک مسجد کے اندر گئی ہوگی، ان کے گھر کے اندر دربار میں گئی، دربار کس نے بنایا تھا؟ کبھی کسی نے لکھا دربار تھا؟ ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر گئی، پھر انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے مانگنے جو لینا ہے میں تجھے دوں گا، اور پھر وہ کہتے ان کو نہیں پتا تھا، وہ گئی کہ نہیں میرا وراثت تھی، ناراض ہو کر چلی گئی واپس۔ لیکن اس کے بعد جتنے دیر 6 ماہ زندہ رہی، اس کے بعد وہ بیمار ہوئی تو آپ کی بیوی اسماء ان کی خدمت کرتی رہی، ابو بکر صدیق جاتے رہے ان کے ہاں، اور جب وہ فوت ہو گئی تو جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت علی نے کہا تھا ابو بکر آپ امیر ہیں ہمارے، آپ جنازہ پڑھائیں، اور حدیث کے اندر طریقے اندر لکھا ہے سب ایسے پڑھتے ہیں۔ اور کیا وہ وراثت جو تھی کیا صرف انہی کا حق تھا؟ جو آپ کی بیویاں تھیں ان کا حق نہیں تھا؟ کیا انہوں نے وراثت لی آپ کی؟ کیا انہوں نے مطالبہ کیا آ کر کہ ابو بکر ہم بیویاں ہیں، ہمارا 8واں حصہ بنتا ہے، ہمیں بھی وراثت میں حصہ دے دو، ہم بھی لینا چاہتے ہیں؟ کسی نے مطالبہ کیا؟ کسی نے مطالبہ نہیں کیا، کسی نے مانگا ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ چیز تھی نہیں، یہ معلومات تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ گئے تھے، صحابہ کرام کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو بتا دیا گیا بیٹا اللہ کے نبی کہہ کر آپ کے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ وراثت تقسیم کی جائے نبیوں کی، نبی کی وراثت ہوتی نہیں ہے، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا تھا آپ ایک دن نماز پڑھا کے جلدی اٹھ کے سلام پھیرا، اٹھ کے کھڑے ہو کے گھر میں چلے گئے۔ پوچھا یسو کیا ہو گیا؟ کہا مجھے نماز میں یاد آ گیا کہ میرے گھر کے اندر 2-3 درہم پڑے ہیں، تو میرے پسند ہی نہیں آیا کہ میرے گھر میں درہم پڑے ہوں محمد کے گھر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ مجھے اپنے پاس نہ بلا لے اور درہم میرے گھر میں رہ جائے۔ آپ نے درہم ہوگا تقسیم کر دیے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی اپنا زندگی تھی جو تھی، اور انہوں نے فدہ کا معاملہ فدق نہیں دیا، ظلم کر دیا، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ کل میں سن رہا تھا اتنی بکواس کر رہا تھا، کہتا جی وہ اللہ نے اوپر سے ایک لعنت بھیجی تھی اور وہ لعنت واپس نہیں گئی۔ وہ جب وہ غدیر اپنا آپ نے چادر کے اندر لیا تھا صحابہ کرام کو، اپنا 4-5 کو، فاطمہ کو، علی کو کہا، جب وہ نجران کا وفد آیا تھا آپ نے ساتھ چادر میں لیا، وہ کہہ رہا تھا وہ اوپر سے لعنت آئی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ وہ جو نجران کا وفد ایسا ہی ہو گیا تھا، وہ لعنت وہیں پر رہی۔ وہ فاطمہ جب مانگنے گئی نا ادھر تو انہوں نے نہیں دیا اس کو،
تو وہ جو لعنت تھی نا نعوذ باللہ وہ ادھر منتقل ہوگی. ایسے ابو بکر صدیق کے بارے کفریہ کلمات کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا بننا ہے ان لوگوں کا، کیا کرنا ہے. بھئی وہ تھی، ان کا معاملہ تھا، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے ان کے معاملے، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کے لیے کیا کہ دو کلمات سے کھلا دیا، کیا کہہ دیا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. بار بار قرآن پاک کے اندر آتا ہے تم نے اپنی زندگی یہ خراب کر لی، ان کے تان و زن کر کے، ان کو گالیاں کر کے، ان کے بارے میں برے خیالات سوچ کے، ان کا کچھ نہیں جاتا، وہ اللہ کے ہاں جنتوں کے اندر ہیں. تم ہی اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اپنی قبر کو خراب کر رہے ہو، اور دوزخ کا ایندھن بن رہے ہو، اور تم بن کر رہو گے. اگر تم نے اس مخالفت کو نہ چھوڑا تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین صاد. حروف مقطعات. حروف مقطعات. ذکر رحمت ربک. ذکر رحمت ربک. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. عبدہ. عبدہ. جو اس نے اپنے بندے پر کی. جو اس نے اپنے بندے پر کی. زکریا. زکریا. زکریا علیہ السلام پر. زکریا علیہ السلام پر. اذ نادا ربہ. اذ نادا ربہ. جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. نداء خفیہ. نداء خفیہ. چپکے سے پکارنا. چپکے سے پکارنا. قال. قال. زکریا علیہ السلام کہنے لگے. زکریا علیہ السلام کہنے لگے. ربی. ربی. اے میرے رب. اے میرے رب. انی وہن العظم منی. انی وہن العظم منی. یقیناً میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں. یقیناً میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا. واشتعل الرأس شیبا. اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر. اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر. شیبا. شیبا. بڑھاپے کی وجہ سے. بڑھاپے کی وجہ سے. ولم اکم. ولم اکم. اور نہیں رہا میں. اور نہیں رہا میں. بدعائک. بدعائک. آپ سے مانگ کر. آپ سے مانگ کر. ربی. ربی. اے میرے رب. اے میرے رب. شقیہ. شقیہ. نامراد. نامراد. یا محروم. یا محروم. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. اور یقیناً میں رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. اور یقیناً میں رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. من ورائی. من ورائی. اپنے بعد. اپنے بعد. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اور میری بیوی بانجھ ہے. اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي. فَهَبْ لِي. بس آپ عطا کیجئے مجھے. بس آپ عطا دیجئے مجھے. من لدن کا. من لدن کا. اپنے پاس سے. اپنے پاس سے. ولیہ. ولیہ. ایک وارث. ایک وارث. یرثنی. یرثنی. جو میرا وارث ہو. وہ میرا وارث ہو. وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اور آل یعقوب کا وارث ہو. آل یعقوب کا وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے. اور اے میرے رب تو اس کو پسندیدہ بنا دے. جزاک اللہ.